دنیا بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے. اس میں پڑھنے لکھنے کا الٹیمیٹ جو نتیجہ ہے نا، اینڈ رزلٹ کہہ لوں، وہ ہے ڈیسیژن میکنگ. اگر آپ کے پاس انفارمیشن ایسی نہیں آئی، آپ کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے کہ آپ ڈیسیژن لے سکتے ہیں، آپ کے پاس آپ کا مائنڈ اتنا انلائٹنڈ نہیں ہوا، آپ کے پاس شعور ایسا نہیں آیا کہ آپ فیصلے کر سکیں، تو پھر آپ کی پڑھنے لکھنے کا اور اتنی گرومنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اصل کمال یہ ہے کہ آپ راستہ بنانے کے قابل ہو جائیں. آپ کو خود سمجھ آ جائے کہ میں نے اگر آگے بڑھنا ہے تو مجھے کیا کرنا ہے. مجھے بڑا عجب لگتا ہے کہ کوئی بچہ 29-30 سال کا میرے پاس آ کے کہتا ہے کہ سر مجھے بتائیں میرے لیے رائٹ فیلڈ کیا ہے. میں کہتا ہوں یار دیکھو 27, 28, 29 سال کا عبدالسلام بھی ہے ہمارے پاس، وہ خود فیصلہ کر رہا ہے، اس کے پاس ماشاءاللہ 400 لوگ کام کر رہے ہیں، وہ اتنی بڑی کمپنی کا مالک ہے. جو ڈیسیژنز کرتے ہیں وہ مالک بنتے ہیں، جو ڈیسیژن نہیں کرتے یاد رکھیں ان کے ڈیسیژن کوئی اور کرتا ہے، ان کے فیصلے کوئی اور کرتا ہے. یہ آج آپ یہ ڈیسائیڈ کر کے یہاں سے اٹھیں، آپ نے اپنی زندگی کی بھاگ دوڑ خود سنبھالنی ہے، جس کا اختیار اللہ نے آپ کو دیا ہے. اللہ نے آپ کو یہ پوٹینشیل دیا ہے. آپ فیصلے کریں، آپ کی زندگی بدل جائے گی. آپ آج ڈیسائیڈ کریں آگے کچھ بھی کرنا زندگی میں آپ کر سکتے ہیں، کوئی دنیا کی طاقت نہیں روکے گی، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی. لیکن آپ ڈیسائیڈ نہ کریں اور آپ جسٹ ساری زندگی گائیڈنس ہی لیتے جائیں. موٹیویشن کی بھی لمٹ ہے، ایک نالج لینے کی بھی ایک لمٹ ہے. اصل کام تو ڈیسائیڈ کرنا ہے جی. ڈیسیژن مطلب کیا ہے؟ ڈی پہلے سے، سین کاٹ دینا، جو پہلے سے اس سے کاٹیں آگے نکل جائیں. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، بچہ 9 ماہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، 10 ماہ رہے نا، نہ ماں بچتی ہے نہ بچہ بچتا ہے. قدرت کا نظام ہے، اس کے بعد اس نے دنیا میں آنا ہوتا ہے. یہ لائف بھی ایسی ہے، اس میں بھی مختلف جگہوں پہ قدرت آپ کی گرومنگ کرتی ہے، اگلے لیول پہ لے کے جاتی ہے آپ کو. میں جب انکل ٹیوشنز پڑھاتا تھا نا، تو مجھے میرے اسٹوڈنٹس کہا کرتے تھے کہ سر یہی اینڈ ہے آپ کا، ٹیوشنز پڑھاتے رہیں گے. میں کہا نہیں، یہ میری گرومنگ ہو رہی ہے، ایک ٹائم آئے گا میں ادارہ بناؤں گا. ایک وقت آیا میرے پاس ادارہ تھا، اس میں 60-70 لوگ کام کر رہے تھے، 1400 بچے پڑھ رہے تھے. میرے سارے دوست کولیگ کہتے تھے اب یہی اینڈ ہے آپ کا. میں کہتا تھا یہ اینڈ نہیں، میری یہ پریپریشن ہو رہی ہے. میں انشاءاللہ کوئی فاؤنڈیشن بناؤں گا، وہاں پر سرو کروں گا. میں نے فاؤنڈیشن بنا لی. میں پچھلے 1-1.5 سال سے میری ٹیم گواہ ہے. میں نے کہہ رہا ہوں میرا اب اگلا درجہ آ چکا ہے، 9 مہینے مکمل ہو چکے ہیں. یہ 9 مہینے کا ورڈ ایک سائیکل ہے، وہ سائیکل مکمل ہو چکا ہے، اگلا لیول آنے والا ہے. میں 2-3 ماہ سے اپنی ٹیم کو کہہ رہا تھا کہ بڑے فیصلے میں کر دوں گا، میں کچھ بڑا ڈیسائیڈ کرنے والا ہوں، میں ایک سوشل ریفارمر کے طور پہ، لیڈر کے طور پہ آنے والا ہوں. کہتے تھے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کہا جی میری 40 سال عمر کراس کر گئی ہے. دنیا کے جتنے بڑے لوگ ہیں جن کی میں نے آٹو بایوگرافیز پڑھی ہیں، بایوگرافیز پڑھی ہیں، ان کی زندگی میں بگ چینج 40s کے بعد آیا. اور آپ اگر 2-3 ماہ کو نکال کے دیکھیں، وہ جو لگ رہا ہوتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی. آپ سب جانتے ہیں، اس پہ بے شمار ہم لیکچرز کر چکے ہیں، بے شمار دفعہ بات کر چکے ہیں. حقیقت جو ہوتی ہے اس میں آپ اگر آن گراؤنڈ ریئلٹی دیکھیں، میں تو اب پوسٹیں لگانی میں نے کم کر دی ہیں. میں کل کر کے آیا ہوں سیشن، جیلم کے میرے 2 سیشن تھے، پرسوں گجرات کے سیشن تھے، میرے اس گاؤں میں میرا اسکول میں سیشن تھا جہاں میری والدہ پڑھی ہوئی ہیں. میں پوسٹ نہیں کرتا، میں کہتا ہوں مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے، جو میں کر رہا ہوں میرے اللہ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، میرا اندر سے رانجھا راضی ہے، الحمدللہ رب العالمین. ہمیں سارا کچھ پوسٹ بھی نہیں کرنا ہوتا. آپ اپنے اندر کی گروتھ کو کیسے پوسٹ کریں گے؟ آپ اپنے انٹلیکٹ کو کیسے پوسٹ کریں گے؟ آپ کا کریکٹر اچھا ہے کیسے پوسٹ کریں گے اس کو؟ آپ کی نیت اچھی ہے، اللہ کو پتہ ہے، فیس بک کو نہیں بتانا ضروری، ٹویٹر پہ پوسٹ نہیں لگا سکتے کہ میری نیت بڑی اچھی ہے. سو میرے بچوں، آپ جو سب یہاں بیٹھے ہو، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میرا یہی آج کا مضمون ہے، ڈیسائیڈ کرو. یہ آپ کی اپنی لائف ہے، اس کو آپ نے گزارنا ہے. یہ کامیاب ہونی ہے یا ناکام آپ کی ذمہ داری ہے. اور خوش قسمتی ہوتی ہے کہ رائٹ ٹائم پہ گاڑی کے اسٹیئرنگ پہ آپ خود بیٹھ جائیں. سب سے بدترین سفر وہ ہے جس میں آپ کا اسٹیئرنگ کسی اور نے پکڑا ہوا ہے، اسٹیئرنگ کسی کے پاس ہے، آپ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ آپ نے کہاں جانا ہے، جہاں جانا ہے، جہاں پہنچنا ہے، جس مقام کو پانا ہے، وہ آج سوچیں اور اپنا اسٹیئرنگ خود پکڑیں. اور ایک اور لیسن میں گاڑی سے ہمیشہ سمجھاتا ہوں، گاڑی کبھی چلانے لگے ایسے ہینڈل پکڑے نا، سامنے ایک ونڈ سکرین ہوتی ہے بڑی سی اور ایک چھوٹا سا بیک مرر ہوتا ہے. یہی لائف ہے. ویژن اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ آپ گاڑی تیز چلائیں تو نکلتے چلے جائیں. اگر ویژن ہی نہیں ہے سامنے کوئی، مجھے ایک لمحے کے لیے بتائیے کہ گاڑی کے سامنے شیشے میں سارا کالا ہو، کچھ نظر نہ آ رہا ہو اور ایک چھوٹا سا سوراخ ہو جس میں سے آپ نے دیکھ کے گاڑی چلانی ہے، کتنا مشکل کام ہے. جتنا بیک مرر ہے اتنا اگر سامنے مرر اور اس میں سے دیکھ کے آپ نے گاڑی چلانی ہو، وہ بختر بند گاڑی ہو سکتی ہے، ٹینک ہو سکتا ہے،
وہ کار نہیں ہو سکتی. اور آپ جانتے ہیں بختر بند کی اور ٹینک کی سپیڈ زیادہ نہیں ہوتی. مرسڈیز کی سپیڈ کیوں ہوتی ہے؟ سامنے جو سکرین ہے, جو گاڑی کی سکرین ہے, وہ اتنی کلیئر ہوتی ہے کہ روڈ ایک ایک چیز آپ کو نظر آتی ہے, اور آپ 120 کی سپیڈ پہ چلتے چلتے 3.5-4 گھنٹوں میں اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں. بیک مرر کیوں ہوتا ہے؟ پیچھے دیکھیں آپ. ہم زندگی میں الٹ کرتے ہیں, ہم پیچھے دیکھتے رہتے ہیں, اس سکرین کو بڑا کر دیتے ہیں پیچھے والی کو, اور آگے دیکھتے ہی کوئی نہیں ہے. پیچھے دیکھنے کا مقصد صرف وہ ہے نا, پیچھے دیکھو پیچھے, اس کا صرف مقصد ایک ہے, پیچھے دیکھو اور سبق سیکھ لو. پیچھے دیکھو اور دیکھو میں نے غلطی کیا کی ہے. پیچھے دیکھو اور اپنی اوقات یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کرو. پیچھے دیکھو اور شروع کرو کہانی اپنی کہ میں نے شروع کہاں سے کیا تھا سفر اور میں پہنچا کہاں پر. میں چند دن پہلے محسن بھائی اور انکل ہم نا کوئی جو ٹاؤن میں اور ٹاؤن شپ والے ایریے میں محسن بھائی اکٹھے ڈرائیو کر رہے تھے, تو میں انہیں بتانے لگا یہ رستہ ادھر جاتا ہے وہ ادھر جاتا ہے. تو وہ مجھے کہنے لگ پڑا, عبدالسلام کہنے لگ پڑا, کہتا شاہ صاحب یہ مجھے سارے رستے اس لیے زبانی یاد ہیں, جب میں یونیورسٹی جاتا تھا تو میں سائیکل پہ جاتا تھا اور میں ٹیوشنیں ان علاقوں میں پڑھاتا تھا, مجھے ایک ایک گلی کا رستہ یاد ہے. میرا بیٹا ٹیوشن پڑھانے میں, چھوٹا سا کام کرنے میں حرج کوئی نہیں ہے. جرم اور غلطی یہ ہے چھوٹا کام کرتے کرتے آپ بڑے انسان نہیں بنے. کوئی حرج نہیں ہے. آپ نے ایک گاؤں سے شروع کیا سفر, کوئی حرج نہیں ہے. آپ کا سفر ایک عام سی جگہ سے شروع ہے, کوئی حرج نہیں ہے. آپ کا تعلق ننکانہ سے ہے, آپ کا تعلق گجرات سے ہے یا کہیں سے ہے. اصل بات یہ ہے جانا کہاں پر ہے, پہنچنا کہاں پر ہے. اور آپ کو میں آج کے دن, یہ آپ کا لاسٹ ڈے کلوزنگ ہو رہی ہے, میں آپ کو بتا دوں میری خوشی کی انتہا نہیں ہوگی, ہم سب کی, میری عبدالسلام صاحب کی, محسن صاحب کی, فیصل صاحب کی, سب دوستوں کی, وہاب صاحب کی اور میری پوری ٹیم کی, جب ہمارے کانوں میں آپ کی سکسیس سٹوریز آئیں. ہم سنیں گے کہ یار ہمارے بیٹے اور ہماری بیٹیاں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں, انہوں نے امپائرز کھڑی کر لی ہیں, وہ الٹا نوکریاں دے رہے ہیں. آج آپ کو نوکری چاہیے, میرا فلسفہ یہ ہے کہ نوکری کرنے والے کو نوکری دینی چاہیے. آپ کو یہ بھی واضح کر دوں, جو یہ جھوٹ چل رہا ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ, یہ بالکل فیک نیوز ہوتی ہے. قاسم علی شاہ ساری زندگی کہتا رہا نوکری نہیں کرنی اور خود نوکری کر رہا. میں نوکری نہیں کر رہا, وہ ایک آنری بورڈ کا میں چیئرمین ہوں, اور چیئرمین ہوں تو ہفتے میں ایک دن بیٹھ جاتا ہوں, 2 گھنٹے 4 گھنٹے بیٹھ جاتا ہوں. میں کوئی 9 to 5 میری کوئی تنخواہ نہیں ہے. میں آلریڈی اللہ کے کرم اور فضل سے فاؤنڈیشن کو ہیڈ کر رہا ہوں, اسکول اکیڈمیز کو ہیڈ کر رہا ہوں. پچھلے 2-3 ماہ سے اللہ نے میرے پہ فضل و کرم کیا, مجھے خدمت کا موقع ملا. میں 9D اور ہیزل کا بھی چیئرمین مجھے اسلام صاحب نے بنا دیا. میں اتنے اداروں کو ہیڈ کر رہا ہوں, تو الحمرہ کا تو مجھے کوئی تنخواہ نہیں ملتی. وہاں تو میں اعزازی بیٹھ کے میری تصویریں نکال کے دیکھ لیں, ادھر کے جا کے سویپرز اور پین سے پوچھیں, ان کے ساتھ مل کے یار ان کے مسئلے حل کرتا ہوں اللہ کے لیے کہ یار شاید کوئی عمل قبول ہو جائے, کیا پتہ کسی کا دکھ دور ہو جائے. اور یقین کیجیے اپنے جیب سے پیٹرول لگا کے اپنی جیب سے ان کے لیے میں آسانی کرتا ہوں کہ کیا پتہ یار کسی کی زندگی بدل جائے. اتنے ظلم ہے گورنمنٹ اداروں میں. آپ یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں, کلرکوں کا حال جانتے ہیں, آپ ٹیچروں کا حال جانتے ہیں, پروفیسروں کا حال جانتے ہیں. رائٹ ڈیزرو کرنے والے کو نہیں مل رہا ہوتا, لوگوں کی فائلیں دبا کے یقین کرنے کھڑے رہتے ہیں. میں FSC میں پری میڈیکل سے پری انجینئرنگ کروانی تھی, میرے والد صاحب کے 7 چکر لگے تھے, 7 دفعہ میرے والد نے چکر لگائے. وہ کلرک جو ہے فائل دبا کے بیٹھا ہوا تھا. تو آپ اس سسٹم کو جانتے ہیں. اس کرپٹ سسٹم میں ایک ٹھیک بندہ آ کے بغیر تنخواہ کے کام کرنا چاہتا ہے, اس پہ الزام لگا دیے جاتے ہیں, اسے غلط کہا جاتا ہے, اس کی ٹرولنگ کی جاتی ہے, جھوٹی خبریں بنائی جاتی ہیں, ہائی کورٹ نے فارغ کر دیا. میں روز دفتر جا رہا ہوں, کون سا فارغ کیا؟ آپ کے ملک کے بڑے بڑے اینکر جھوٹی ویڈیوز بناتے ہیں یار, اندازہ لگا لیں. دیکھ کے چاول چکھنے چاہیے. آج 1 سال گزر چکا ہے. میں آپ کو ایک بڑی آج راز کی بات بتانے لگا آپ کے پروگرام کے بارے میں. 3 ماہ پہلے ہمارے پاس فنڈز ختم ہو چکے تھے, اور اس وقت میرے کردار کا امتحان تھا. ایک فیصلہ یہ تھا میں آپ کو معذرت کروں, وعدہ پورا نہ کروں, اور دوسرا یہ تھا کہ میں سنت رسول کے مطابق پلے سے کچھ کر کے وعدہ پورا کروں, آپ کو ڈیلیور کرتا رہوں. سر یہ تو میرے اللہ کو پتہ نا سر. اب پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ ہم جہاں سے یہ سوسائٹی میں مزاج بٹی صاحب اتنا بڑھ گیا ہے, لوگ جہاں سے فائدہ لیتے ہیں نا سر, وہ بجائے تھینکفل ہوں, شکریہ ادا کریں, خلاف بات کر دیں گے. میرے بچے زندگی میں شکریہ ادا کرنا سیکھو. یہ کل میں نے میسیج اسی لیے کروایا. اگر ہم کوئی شکریہ نہیں ادا کر سکتے, ایک چھوٹا سا کارڈ کسی کو اکنالجمنٹ کا نہیں دے سکتے, اپنی زبان سے تھینک یو نہیں کہہ سکتے, ہم ترقی کیسے کریں گے؟ اور یہ قانون کون سا ہے؟ یہ قرآن میں لکھا ہوا قانون ہے. اللہ کہتا ہے تم شکر کرو میں تمہیں اور دوں گا. اور اللہ کے رسول نے فرما دیا جو انسانوں کا شکر گزار نہیں ہے وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں. یہ قانون ہے. اگر آپ اس وقت آپ کو کوئی فائدہ دے رہا ہے اور اس کو آپ تھینک یو نہیں کرتے, ہمیں تو آپ سے کچھ نہیں چاہیے, نہ عبدالسلام صاحب کو چاہیے نہ مجھے چاہیے. ہم تو آپ کے لیے وش کر رہے ہیں کہ آپ کامیاب ہوں, یہی ہماری کامیابی ہے.
آپ کسی مقام پہ پہنچ جائیں، یہی ہماری کامیابی. اللہ آپ کو بڑا عہدہ دے دے، یہی ہماری کامیابی. آپ کی سکسیس سٹوری ہم دوسروں کو سنا سکیں کہ یہ بچہ تعلیم ممکن پروگرام میں آیا تھا، یہاں سے آیا تھا، یہاں ماشاءاللہ پہنچ گیا. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اسپیشلی شکریہ اسلام صاحب کی فیملی کا، انکل کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، آپ یہاں پر آئے. میری آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں. اللہ آپ کو ڈھیر ساری کامیابیاں عطا فرمائے اور جہان کے رنگ لگائے. وہی دعائیں جو میرے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے دعائیں ہیں، وہی آپ کے لیے دعائیں ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو.